مت سے تیرا بیمار بہتر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہزارات بھی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے آقا ہمارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ بات سمجھ رہے ہیں یار وہ کیسے نصیبوں کے دھنی لوگ ہیں جن کا نظریہ کیا ہے پہلے دن کا بچہ ہے حضور کے ہاتھوں پہ لوری لے گا ہمارے دلوں کو تسکین مل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی آپ وہ جناب والا یمامہ کا رہنے والا صحابی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہلے دن کا اپنا بچہ لے کر آیا میرے کریم کو جب اپنے بیٹا پیش کیا میرے نبی نے انکار نہیں فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں قرآن پڑھانے آیا تمہارے بچوں کو جھولا جھولانے نہیں آیا ارے لوگوں میرے نبی نے اتنا بھی نہیں فرمایا میں تمہیں کلمے کی دولت سے شرف پار کرنے آیا میں تمہارے بچوں کو لوری دینے نہیں آیا نانا میرے شان والے نبی نے شان والا کمال دکھایا ہے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو اس نے کہا کہ پہلے دن کا بچہ اٹھا کے آپ کی نگری میں لایا میرے کریم نے دست شفا پھیلا لیے سرکار نے فرمایا لاؤ اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو آمنہ کا لال اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تیرے بچے کو لوری دے گا پہلے دن کا بچہ ہے میرے کریم کے ہاتھوں پہ لوری لینے لگا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں نے سرکار کے دستے شفا ٹٹولے میں نے کہا ذرا دیکھوں تو میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں روئی کے گالے اتنے نرم نہیں ہیں جتنے میرے آقا کے ہاتھ کی ہتھیلی مبارک نرم ہے حضرات گرامی اب صحابہ کی آنکھوں میں چھما چھما سو آ گئے صحابہ رو کے کہتے ہیں ہائے کاش آج ہماری ولادت ہوتی کم از کم سرکار کے ہاتھ کا جھولا ہمارا مقدر بن جاتا آقا ہمارے کہیں تنگی دامن گیر تو نہیں ہو رہی رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگ دا چور سن ہوتے ہیں دوجہ جاگ دا سخت بیمار رہتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک جاگ دا چور سن ہوتے ہیں دوجہ جاگ دا سخت بیمار رہتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجہ جاگ دا پہرے دار رہتی غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندین پر نہیں سمدہ پروردگار رہتا یہ جو گلستان مہر علی کے خوشچین ہیں ان کی خیر ہے یہ میرے پیٹی بھائی ہیں آپ جو آمد الناس بیٹھے ہیں آپ کو تنگی تو نہیں ہو رہی ذرا بولیں آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی سیدنا مئیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے کریم آقا نے جناب والا اٹھا لیا اس بچے کو پھر میرے کریم آقا پہلے دن کے بچے کو لوری دے رہے ہیں حضرت مئیقیب کہتے ہیں لوگوں میرے آقا نے جب اس بچے کو لوری دی لوری دینے کے بعد متصلاً میرے کریم آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یا غلام مننا او کما قال میرے آقا نے فرمایا اے میرے ہاتھوں پہ لوری لینے والے بتانا تجھے جھولا جھلانے والا کون ہے تجھے لوری دینے والا کون ہے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے والا کون ہے ہر بندہ ہکا بکا رہ گیا پہلے دن کا بچہ بھلا کلام کیسے کرے گا اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی پہلے دن کا بچہ بولا اس نے کہا انت امام الاولین والآخرین تکبیر نعرہ رسالت
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، کیسی شان میرے نبی کی۔ پہلے دن کا بچہ بول اٹھا ہے اور کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ کوئی جانے یا نہ جانے، میں پہلے دن کا بچہ گواہی دے کے کہتا ہوں میرے آقا آپ پہلوں کے بھی امام ہیں، آپ آخریوں کے بھی امام ہیں۔ بریلی کے تاجدار بولے، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ جنی کھڑی نہ کام نہیں نا، جنی کھڑی نہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، آقا ہمارے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ، ہماری اس بزم کے اندر میر مجلس استاذ العلماء و استاذ الافاضل، نور نظر و لخت جگر حضرت سیدی مصلح امت، وارث علوم گلستان مہر علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، سالار قافلہ تحریک ختم نبوت، مجاہد مذہب فکر اعلی حضرت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری زید اقبالہ، آپ تشریف لائے۔ ہم صمیم قلب سے قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ غنیمت لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، قدر جو ہے نا، اقدار، وہ اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے گھرانے میں اللہ جن کا انتخاب کرتا ہے نا، ان کو اللہ کام بھی بڑے نصیب کرتا ہے۔ وہ شخص جس کی زندگی کے ماہ و سال قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز میں گزرے، عام والد ہو نا، عام والد، بیٹے کو قرآن کی لوری دے یا کلمے کی، وہ بچہ سلیم الفطرت ہو تو باپ ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری لوری کام آ گئی، میرا پتر اب نبی کا دین پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کس قدر نصیب والے ہیں، اس بابا کی گود میں لوری لی ہوگی جنہوں نے ساری زندگی امت کو یہی فرمایا۔ میرے حضور یہ فرماتے ہیں، میرے سرکار کا اعمال اس طرح کے ہیں، میری سرکار کا کردار اس طرح کا ہے، میرے حضور کی گفتار ایسی ہے، تو یقیناً سیرت حسین، صورت حسین، سید حسین، سید حسین، سیرت حسین، صورت حسین، سیرت حسین، صورت حسین۔ سید حسین۔ میرے لیے جو حکم ہے، قبلہ میں نے موضوع پکڑا تھا آقا ہمارے۔ اس دن مجھے میرے اپنے علاقے میں حضرت کو سبق سنانے کے اتفاق ہوا، لیکن وہ میں نے اپنی زبان میں سنایا تھا۔ چیزائے کہ اغلب گمان یہی ہے کہ قبلہ کا جو دیس ہے وہ ضلع اٹک میں آتا ہے، میرا بھی ضلع اٹک ہے، لیکن ضلع اٹک کا ایک حسن ہے کہ ہر 15 کلومیٹر کے بعد اس کی بولی میں تقریباً تثنیہ کے الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے، مؤنث کے نہیں، تثنیہ کے الفاظ مائنر سی تبدیلی آتی ہے۔ مثلا قدر وینے پہ ہو، کدھر جلے ہو،
اس طرح کی جو ہے نا تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو میں آپ حضرت کو اپنا سبق اردو میں سناتا ہوں، چونکہ آپ اکثر لوگ اردو بان ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. کہا تھا میں نے آقا ہمارے، تھوڑے سے ذوق سے بولے نا، آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کرامی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا، مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ او کما قال. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں دنیا میں واحد اور پہلا انسان ہوں گا جس کی شفاعت کی وجہ سے کوئی بندہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. آقا ہمارے سید اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکا، کیا گیا کا تمہارا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. آقا ہمارے. اسی حدیث کا اگلا متن مبارک میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا وانا اکثر الانبیاء تبعا کما قال. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے میری شفاعت کی وجہ سے پہلا بندہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ مجھے باقی نبیوں کے مقابلے میں امتی عطا فرمائے گا. حضور کی امتی سب سے زیادہ، حالانکہ تبلیغ دین جو سرکار نے کی بقیہ انبیاء کی بنسبت سب سے کم حضور نے کی، سب سے کم کی ہے. لیکن حضور نے جنہیں ذمہ داری سونپی ہے وہ ایسے حسین لوگ ہیں. وہ کہہ رہا تھا نا سیرت حسین سید حسین سید حسین. میرے محبوب نے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری رکھی ہے، اور میرے حضور نے فرمایا صحابہ کبھی کبھی جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو. حضور وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا ہم مجالس العلم والعلماء کما قال. حضور نے فرمایا جہاں میری امت کے عالم ڈیرہ لگا کے بیٹھے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے دل نواز لگائیں، وہاں بیٹھا کرو، یوں سمجھو تم جنت کی کیاریوں کی سیر کر رہے ہیں. اگر دین مصطفیٰ پڑھائیں اور پڑھانے والوں کا یہ مقام کہ ان کے قدموں میں بیٹھیں تو جنت کی سیر ہے، جب میرے محبوب پڑھاتے ہوں گے تو تب عالم بھلا کیا ہوگا. آقا ہمارے، نہیں جڑیاں دی طرح بولو، آقا ہمارے، آقا ہمارے. اسی وجہ سے حضرات گرامی ہم کہا کرتے ہیں، حکم ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ جلوے زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے. میرا گھر اولاد و جاں محبوب پر قربان گئے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. آقا ہمارے. اور اس کے سیاہ شریف کے اندر سے بخاری شریف کی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ وانا اکثر الانبیاء تبع، کہ میرے باقی نبیوں کے بنسبت امتی زیادہ ہوں گے اتباع کرنے والے. اس پر ایک حدیث اور بھی دال ہے، وہ حضور نے فرمایا فی الجنت مئۃ و عشرون صفا ثمانون منا من امتی او کما قال. سرکار نے فرمایا جنت لگ سی نا کھیڑ بن سی معاشر میں میدان نہیں، وہ کھیڑ بھی کیا کھیڑ ہوگی جس کا دولہ آمینہ کا لال ہوگا. سارے نہ بولے نا آخو سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ارے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. آقا ہمارے. جب میدان معاشر سجے گا کائنات کی 120 صفیں ہوں گی. کائنات کی کتنی صفیں؟ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 1,24,000 نبی اور رسول آئے، انہوں نے تعلیمات دی،
رب کا پیغام پہنچایا. اس سے آگے ایک اور حدیث ہے, حضور نے فرمایا ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کا فقط ایک امتی ہوگا, لیکن ہم اہل سنت انہیں بھی دونوں ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتے ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت کی عظمت ہے کہ ہم آدم سے لے کر محبوب دو عالم تک سب کو سلام مودت و محبت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ زگ زیگ ہمارا مزاج نہیں ہے, آدھے تیتر آدھے بٹیر ہم نہیں ہیں, ہم سیدھے سادھے بھولے بھالے سنی ہیں. حضور سے جیسے پیار کرتے ہیں حضور سے قبل انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ درجہ بندی میں تفاوت ہے, وہ میرا موضوع نہیں ہے. اب سرکار نے فرمایا 120 صفحے ہوں گی ساری کائنات کی, باقی نبی آئیں گے نا 1,24,000 کم و بیش, ان کی 40 صفحے علیحدہ کر دی جائیں گی. کہا جائے گا یہ ساری کائنات کے نبیوں کی محنت ہے کہ ان کے اتنے امتی ہیں. حضور پھر حضور نے فرمایا میں اکیلا ہوں گا تو میرے پیچھے 80 صفحے بنیں گی. کتنی صفحے بنے گی؟ اسی لیے تو میں نے کہا ہے نا آقا ہمارے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی آئیے جناب والا وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیسے اللہ نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی ہے ایسی میرے نبی جناب والا ان کے ورثاء کو اللہ نے شان عطا کی ہے. یہ جو اہل علم ہے, قرآن پڑھنے والے, رسول اللہ کے فرامین پڑھنے والے, من جملہ فنون سے بارہ مند ہونے والے, ارے لوگوں وہ لوگ کتنے حسین اور اعلیٰ ہیں جو ہر کتاب کو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم امت کو شان مصطفیٰ سنا پائیں گے. ہر ایک کا معیار ہوتا ہے. انجینئر انجینئرنگ پڑھتا ہے, میں ڈیولپر بنوں گا, اچھی بلڈنگیں بناؤں گا, میرا نام ہوگا. ڈاکٹر بنتا ہے, ٹیکہ گولی کروں گا, میرا نام بنے گا. ہر بندے کے ایک اپنی پیمانہ حیات ہے اور ویلیوز ہیں. لیکن وہ دین کا طالب علم کتنا بڑا انسان ہے یار. وہ دین اس لیے پڑھتا ہے کہ میں برسر ممبر بیٹھوں گا, کسی سے ڈروں جھکوں گا نہیں, بلکہ دھڑلے سے ہر بات کی تہ سے شان رسالت نکال کے امت کو سناؤں گا. کیسا مزاج ہے. اور پھر جن بچوں نے قرآن حفظ کیا یار وہ کلاس کتنی سونی ہوگی جس میں آپ گزرے نا 10 بیٹھے ہیں تو ایک بچہ جناب والا پڑھ رہا ہوگا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آگے گزرے دوسرا بچہ یقیناً پڑھ رہا ہوگا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. آگے چلیں کوئی بچہ کہہ رہا ہوگا والضحى. آپ کا نہ بولنا بڑا پریشان کر رہا ہے. میں ابھی آپ کو شاید ملوک سنانا شروع کروں, آپ جھومے گی بھی اور مجھے پیسے بھی عطا کریں گے اور سارے کچھ ناز دکھائیں گے. قرآن سن کے نہ جھومنا آج کی امت کا شیوا بن چکا ہے. حالانکہ قرآن ہمارا اصل ہے, یہ ماخذ ہے. اصل جو ہے نا مصدر یہی ہے, اسی سے ساری جیتیں نکلتی ہیں. اللہ اللہ حضرات گرامی وہ مجلس کتنی اعلیٰ. اگر 10 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہوگا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. کیا مجلس ہوگی یار. اور وہ کتنا نصیب والا قاری قرآن ہے جو ان بچوں کو پڑھاتا ہے. ایک کان سے سنتا ہے کہ قرآن کی ایک صدا آتی ہے, دوسری کان سے سنتا ہے دوسری سورت کی صدا آتی ہے. یار حسین زندگی ہے کہ نہیں ہے. میرے حضور کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس. حضور نے فرمایا بلا شبہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ او کما قال. سرکار نے فرمایا اللہ کے خاص بندے اہل اللہ وہ ہیں جن کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول پیغمبر
قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے 4 عبداللہ میں سے سر فہرست عبادلہ اربع میں جن کا نام بولتا ہے، ان سے پہلے میں مولا علی کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ خانوادہ حیدر کرار ہے۔ علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا علی نے فرمایا ارے لوگوں میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ اے علی اللہ نے کیسی تقسیم کیا جس سے آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور مجھ علی المرتضیٰ کو میرے سونے محمد کے دین کا علم عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ صرف 2 باتیں پھر اجازت۔ یہ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ جو گلستان مہر علی ہے جسے جامع رضویہ ضیاء العلوم آپ کہتے ہیں، اچھا ہمارے اہل سنت کے ادارے دیکھیں نا، ان کی عمومی نسبتیں یا حضور کے ساتھ ہوتی ہیں یا حضور کے خانوادے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے بیرہ شریف پڑھا اس کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ گلستان مہر علی، ٹھیک ہے؟ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ ان نسبتوں سے بڑے فوائد ملتے ہیں۔ ایسے نہیں احمد رضا نیچے اتر کے کہتے ہیں سید آپ پالکی میں بیٹھیے احمد رضا آپ کو لے کے چلے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے فطرت کا سلیم ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وگرنہ اگر فطرتیں سلیم نہ ہونا تو علی کو بھونکنے والے عموماً کبڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں ادھر نہیں جاتا خرکوس کی طرف۔ اب بات سنیے گا، مولا علی شیر خدا جب ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی کونین سیدۃ النساء فی العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ مجددہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کا وصال ظاہری ہو گیا نا تو حضرت شیر خدا کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ نہ دیکھی۔ ایک دن شیر خدا باہر تشریف لائے تو صحابہ کا معمول تھا وہ رخ یار دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عجیب عجیب واحیات بولیاں برسر ممبر، اس کے تقدیس کا لحاظ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایسی بدتینتیوں سے محفوظ فرمائے۔ شیر خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، صحابہ میں سے کسی نے دیکھا، کہا اے امیر المومنین سیدہ کے جانے کے بعد آج تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہم نے نہ دیکھی، آج ماجرا کیا ہے کہ چہرہ کھلا کھلا سا نظر آ رہا ہے؟ اب سنیے شیر خدا نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے مولا علی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے چہرے کی رونق کا سوال کرنے والے، اے میری مسکان کا پتہ کرنے والے، آپ نے فرمایا جب تک میری فاطمہ دنیا میں موجود تھی میرے گھر کے کونے میں بیٹھ کے مصلی پہ صحابہ کی بچیوں کا اللہ کا قرآن پڑھایا کرتی تھی، نبی کا دین پڑھایا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس وجہ سے میں خوش رہتا، میں کہتا مولا تیرا لاکھ شکر ہے میری فاطمہ کی وجہ سے میرے گھر میں تیرا قرآن اور تیرے نبی کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جب میری زہرا دنیا سے پردہ کر گئی میں پریشان رہنے لگ گیا کہ میرے گھر میں دین پڑھانے والا بچیوں کو کوئی نہیں ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں جب میں اپنے کاشانہ سے باہر آنے لگا میں نے دیکھا وہی کونا ہے جس کونے میں میری فاطمہ بیٹھ کے نبی کا دین پڑھاتی ہے، آج اسی کونے میں رونق لگی ہوئی ہے، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قدرتوں پہ حیران رہ گیا، کونا بھی وہی ہے، مصلی بھی وہی ہے، اور اس مصلی پہ سیدہ زینب کبریٰ بیٹھ کے اپنی اماں کی جناب والا
وہی خدمت امت کے ساتھ کر رہی ہیں اور نبی کا دین پڑھا رہی ہیں۔ شیر خدا نے فرمایا لوگوں میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا میرے مولا تیرا لاکھ شکر ہے، میری فاطمہ کے جانے کے بعد بھی زینب کی صورت میں میرے ڈیرے پہ تیرا قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ گلستان مہر علی اسی نور کی کرن ہے۔ ماٹی شیشیاں میں کون نہیں آنی، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ شاید میں ان کی عظمتوں کے کلابے ملا کے کچھ مجھے ضرورت ہے، میں نے زندگی کے 48.5 سال گزار دیے۔ آپ کے وہ قاری شفقت صاحب میرے گاؤں کے ہیں، ان سے پتہ کر لیجئے گا، میں ان تم اور لالچوں سے آزاد منش انسان ہوں۔ میں اس منبر پہ کوشش کرتا ہوں کہ حق بات ہی کروں اور کرتا ہوں الحمدللہ۔ اگر یہ اسی نور کی کرن نہ ہوتی نا تو ہزاروں جکڑ چلے تھے، ہزاروں آندیاں آئی تھیں۔ سبزی منڈی سے جب آغاز ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں ہوا اور کرنے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کچھ کرنے کے باوجود وہ کچھ نہ کر پائے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا دین پڑھا کے کتنے محمد کے غلام تیار کر کے دکھائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آخری بات، یہ عام لوگ نہ سمجھیے، جناب عبداللہ ابن مسعود دین پڑھا رہے تھے نا، قرآن پڑھا رہے تھے، تفسیر پڑھا رہے تھے۔ ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا، عرابی تھا بدو، اس نے کہا ما یسنا ہاولا، یہ کیا کرنے پہ ہو، کیا لگے کھڑے ہو؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کو چاہیے تھا وہ کہہ دیتے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اوے سوال کرنے والے، یہ ٹوپیاں پہن کر بیٹھے گدڑی پوش عام کام نہیں کر رہے، یہ مصطفیٰ کی وراثت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، اور وراثت تقسیم کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ بھی وراثت محمد عربی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک جملہ لے جائیں، بات ختم۔ آپ پڑھیں، میں پڑھوں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کے اس قول مبارک کے مطابق ہم وراثت محمد عربی تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم غلام ہیں حضور کے، کیا ہیں؟ جو نہیں ہے وہ نہ بولیں۔ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اسے بھی بھرنا ہے، ایز یو ار وش۔ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر جنت جانا ہے تو دھڑلے سے کہیں ہم حضور کے۔ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، ہمیں ڈنڈا نہیں پکڑایا گیا، ہمیں ڈنڈا نہیں پکڑایا گیا کہ ڈنڈے نالے سے سیدھا کرو امت۔ ہمیں کہا گیا پیغام پہنچاؤ، مانے فابیا نہ مانے کہ کھاتا دعا بھی تیار ہے، جاؤ جلو پڑھو موجاں کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی آ رہی ہے؟ اب سنیے بات، اب امتی فقط امتی دین پڑھیں تو وراثت محمد عربی تقسیم ہوتی ہے۔ نبی کی آل پڑھے جو ہیں خون رسول سے، جنہیں نسبت بطول ملی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ذات محمد عربی ذات جناب ابو طالب میں ضم ہو گئی، یہ ہمارا عقیدہ کسی صورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، میرے حضور کے مقتدی جو انبیاء ہیں انہیں بھی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ایک نبی غیر نبی میں ضم ہو گیا۔ جناب ابی طالب کی شان اپنی جگہ مسلم ہے، دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، جناب ابی طالب کی شان اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہ شان نہیں آپ بیان کر رہے، یہ سراسر بارگاہ رسالت معاب میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ حضور کی شان کہاں پر ہے؟ یہ جتنی بھی نسبتیں ہیں، آج ہم حبیب الحق شاہ صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مولوی اور بھی بڑے پھرتے ہیں، صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کے خانوادے کی نسبت حاصل ہے۔ حضور کی نسبت ملے 14 صدیاں بعد اگر ایک سید زادہ آئے، ہم ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے فخر محسوس کرتے ہیں، تو سوچئے جنہوں نے زندگی کے ماہ و سال میرے حضور کو لوری دینے میں گزاری ہوں گی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا؟ میں باقی باس میں نہیں جاتا، آپ کے پنڈی میں بڑا شور و غوغا ہوتا ہے،
تو میں شور و غوغے سے کنارے پہ رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا، ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باز شہانے شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باغ بہشت گلشن سوہنے، ایک ڈھٹڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ او یار فریدہ یہ سونا نظر کا محسوں نہ میں اتھا اڑسوں۔ آقا ہمارے جملہ لے جائیں، وہ ضمناً باتیں آگئی تو میں نے بات کر دی۔ ہم دین پڑھ کے وراثت محمد عربی لیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو پیر جی سید حسین الدین شاہ صاحب پڑھاتے ہیں، کسی کو بڑے شاہ جی، اللہ آپ کی قبر روشن فرمائے، اللہ آپ کے قبر پہ کھربا رحمت، کیا مجاہد تھے سید غلام محی الدین شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محدث اعظم پاکستان کے محبوب ترین طلباء میں سے شمار ہوتے تھے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ مفتی اعظم کشمیر مفتی محمد حسین چشتی گورڑوی، ان سے میں نے سنا ہے، وہ پڑھائیں، وہ بھی حضور کی ورثے کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہر استاد اپنی استعداد کار کے مطابق ورثہ محمد عربی تقسیم کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ورثہ ہے، صدیاں 14 گزر گئیاں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس ورثے کی نئی سے نئی جیتیں نکل آتی ہیں۔ ہمارا کوئی بزرگ ہو 100 کنال رقبہ 2 بچوں میں تقسیم ہو 50-50 ہو جاتا ہے، پھر اگر ہر بچے کے آگے 2 ہوں تو انہیں 25-25 ملتا ہے، ہوتا ہے نا، وہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن دین کا ورثہ اتنا عالی ورثہ ہے، 14 صدیوں کے بعد آج بھی اس کی اتنی جیتیں کھل رہی ہیں کہ زبانیں گونگ ہو جایا کرتی ہیں۔ جہاں میں بات لانا چاہتا ہوں، ہمارے استاد پڑھائیں، کہتے ہیں پتر اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے، یہ بھی حضور کی میراث ہے، یہ لے لو، اس سے حضور کی یہ شان نکلتی ہے، یہ حضور کی میراث ہے، یہ لے لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہم پڑھیں تو اتنی لذت اور سکون ملے استاد سے، جب گھٹنے کے ادھر حسن بیٹھے ہیں، قبلہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ادھر امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوں، ادھر مولا حسین مرتضیٰ بیٹھے ہوں، اور میرے حضور انہیں خود اپنی وراثت کے لقمے عطا کر رہے ہوں، کبھی زبان چسوا کے، کبھی ماتھے پہ بوسہ عنایت فرما کے، کبھی سینہ انور پر گنجینہ پہ لٹا کے۔ سوچیں پھر انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وراثت کے کس کس باغ کی سیر کر کے دین محمد عربی حاصل کیا ہوگا۔ اسی پہ جناب والا بات ختم کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے 14 صدیوں کے بعد آج بھی ہم کہتے ہیں کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کے اس میں جان ہے، خون بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، وہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جیس کی سواری۔ میں آیا کہ ماں مفتی صاحب بار بار نہیں گل کرنی ہوں، میں گل سناستے نا اگے ناتخانوں کو سننے ہونا ساں دبائی رکھنے، یہ بھی سنا تھی، یہ بھی سنا، انہاں بھی کہاں ان کی تھی میں سنا دینا۔ تو سا مرسو نا، مرسو مرسو نا شکے چاہ، مرسو نا کیا چجے نہ مرے، گل سمجھ آنی پہ کیا چجے نال مرے، جنا وہی ہونا جڑا چجے نال مرنا، سمجھ آئی نا۔ تین جنہ توڑے نکیاں قرآن پڑھانا، کمپیریزن کرو، میں دنیاوی تعلیم نے مخالف نہ الحمدللہ میں خود ڈبل ایم اے کی تھی، تے حضور زیال امت نے دار تے آج کی تھی، تے بڑی چسو تے رونکا نال کی تھی، اور حضرت قبلہ بھی اسی منش نے شاہ سوارا انہاں بھی پڑھا، دین دنیا دوئیں پڑھیا نے، کوئی منایت نہیں ہے، دوئیں اکھیاں روشن کرو۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، جتنی محنت کر کے جاکتاں سکول بھیجنے ہوں اتنی محنت نہ مدرسے بھی جو بھیجے کرو، تے کدی کدار استادوں کو آ کے پوچھ گئے کرو ہے نا درویش ہے نا لنگر بندارا کنج پورا ہونا، اللہ توفیق دیتی بھی دے نال تھوڑا موڑا لا سٹے کرو، اس گلہ نہ بندیاں موت نہیں آنی۔ اے بندہ چجے نال مرے نا، نہیں سمجھ آئی گلہ نہیں، اور مرسو تو صحیح نا، جیسا مرو تے کم از کم اتنا تو فرشتیاں رب فرمائے ایسا کچھ نہ کیوں، اس جنہ تے خرچہ کیتا نا وہ بونس جس تے قرآن پڑھ رہے تھے۔
قبرہ تے بابا مار ونجے پتر دو کھلارو ایک سجے ایک کھبے ایک یہاں کو اے تو زیڈ تک انگلش پڑھ اے ٹو زی وہ ساری انگلش پڑھے گا بابے کو 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن دوسری طرف کھڑا بچہ اتنا کہہ دے کہ الف لام میم میرے حضور نے فرمایا 30 نیکیاں ملیں گی 30 گناہ معاف ہوں گے 30 درجات بلند ہوں گے ہن کمپیریزن کر کے نو موازنہ کام کیڑا چنگا مرضی تڈی ساڈا کام ہے دسنا نہ منو تے کل قیامت والے دڑے آپے لو لگ ویسنے ایتھے دنیا تے جو مرضی کرو پیر نصیر الدین صاحب گولڑے والے آکھنے ہونے تے شودیاں جڑیاں مارنیاں نو مار گئے جیسے مر سے نا نکی جی کھوڑ ہو سیا تے فرشتہ تونے موڑ ہو سیا جیسے وہ کھوڑاں وڑ سے نا اوتے کہنا پیو نا آسیا نبیاں نا سلطان آسیا تے بڑے بڑے جڑیاں اوتے لو لگ وینی جس وقت آنے نا فرشتے تے پوچھنے من ربوں کا ما دینوں کا اوتے مچھاں تا دینے نال ویلیو نہیں بڑھنی مصطفیٰ نی غلامی نال ویلیو بڑھنی ہونی بھی بس جناب والا اسی پہ بات ختم کے نمنم بل نمنم نمنم بل نمنم نانا نمنم بل نمنم رستو لطان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور اے تسی سکا نارا مرنے شرما رہے ہو نا ان درویشن جنا پھیلاں کچھا لا کے نا تے کتنی باری زندگی دکے کھا کے گین عدالتہ نے اندر غازی ملک ممتاز حسین نے کیس لڑا مولوی کیا دیتے ہیں مولوی حضور کی عزت پہ پیرا دیتے ہیں جڑا ہر بندہ نہیں دے سکنا انہاں نوکریاں نہ ڈارو نہ ساڑی نوکری ہے ہی رسول اللہ نے وہ جی ماں اسپتالوں کاٹ چھوڑے سن ماں تھانے جو کاٹ چھوڑے سن اساں کہیں قدروں کرنا جتو مرضی کڑنا سے بات بھی آکھنا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا ہمارے چھلانی چاہی دی آقا ہمارے هو الذي بعث في الأميين رسول